دنیا کا یہ ضابطہ ہے، ہر انسان زندگی بسر کرنے میں دوسرے انسانوں کا محتاج ہے۔ ہر انسان کی زندگی دوسرے انسانوں کے تعاون کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کوئی انسان دوسرے انسانوں کے تعاون کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے اور تعاون لیتے ہوئے ہی انسان کو زندگی کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور ایک مثالی معاشرہ وہی ہوتا ہے جس میں تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے اور حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے زندگی گزارنے کو اپنا فرض سمجھیں۔ ایک دوسرے کے کام آنا ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کا آغاز ہے۔ بلا تفریق ایک دوسرے کی مدد کرنا تمام معاشروں کا خاصہ ہے۔ دنیا کے ہر مذہب نے انسانیت کی بلا امتیاز خدمت کی تلقین کی ہے۔ ضرورت مندوں کی حاجت روائی ہر مذہب کی بنیادی تعلیم ہے۔ دین اسلام سراسر انسانیت کی فلاح کا مذہب ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، ہمدردی، ایثار، قربانی اور محبت کا حکم دیتا ہے۔ دین اسلام میں محتاجوں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ دکھی انسانیت کی مدد کرنا بہت عظیم کام ہے۔ برطانیہ میں 1,62,000 رجسٹرڈ خیراتی ادارے ہیں، جن کو حاصل ہونے والی چیریٹی کی سالانہ مالیت 53.4 ارب پاؤنڈ ہے، جبکہ برطانیہ کے 98% گھرانے خیراتی اداروں کی جانب سے مہیا کردہ سہولیات کا کسی نہ کسی حد تک استعمال کرتے ہیں۔ امریکہ میں بھی صورتحال اس سے ملتی جلتی ہے۔ پس مغربی معاشرے نے اسلام کے بہت سے احکام پر عمل کر کے خود کو ایک مضبوط اور خوشحال معاشرہ بنا لیا ہے، لیکن افسوس ہم مسلمان، جنہیں ہمارا مذہب دکھی انسانیت کی خدمت کا باقاعدہ حکم دیتا ہے، ہم پر تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے بہت بڑی رقم خرچ کرنا ضروری نہیں، بلکہ جس کے پاس جتنی استطاعت ہو وہ اتنی رقم خرچ کر کے خدمت خلق کر سکتا ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کی سہولیات کو بڑھانے کے لیے اتنے زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، جس میں سے اگر تھوڑا سا بچایا جائے تو بہت سے گھرانوں کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ہر علاقے میں بہت سے سفید پوش حاجت مند ہوتے ہیں جو اپنی پریشانی صرف اپنے رب کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ خاموشی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، ان کی پریشانی حل کرنے میں معاون بنیں۔ ہر علاقے میں ایسے ضرورت مند بھی موجود ہوتے ہیں جو بھرپور تگ و دو اور محنت مزدوری کرنے کے باوجود اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ ان کے بچے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہتے ہیں، اسکول نہیں جا سکتے، اسکول کی فیس ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، کتابیں نہیں خرید سکتے۔ تعلیم حاصل کرنے کا دل تو ان بچوں کا بھی کرتا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلوانے کا خواب تو ان کے والدین بھی دیکھتے ہوں گے، مگر غربت یہ خواب پورا نہیں ہونے دیتی۔ ایسے گھرانوں کا ساتھ دیں، اپنے علاقے کی سطح پر چند صاحب استطاعت افراد کے ساتھ مل کر ایسے گھرانوں کے ساتھ خاموشی سے تعاون کا انتظام کریں۔ تعلیم سے محروم بچوں کو تعلیم دلوانے کا انتظام کریں، ان بچوں کی تعلیم کا خرچ اپنے ذمہ لے لیں۔ کتنے لوگ غربت سے تنگ آ کر خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ اپنے علاقے میں ایسے تنگ دست افراد کو تلاش کریں، اس سے پہلے کہ وہ موت کو گلے لگا لیں، ان کی مدد کریں اور ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جس میں نیکیاں کمانے اور انسانیت کی خدمت کا بھرپور موقع ہے، اپنے گلی محلے میں ایسے افراد کی تلاش کیجیے جو رمضان میں بھی خشک روٹی اور سادہ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہوتے ہیں جو عید پر بھی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نئے سوٹ سلوانے کی استطاعت نہیں رکھتے، اپنے بچوں کے لیے نئے جوتے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ خاموشی کے ساتھ ایسے افراد کے ساتھ تعاون کیجیے، یہ لوگ حقیقت میں تعاون کے حقدار ہیں۔ وصال اردو، حق کا راہی